واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 144 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، مقوقس کا یہ پیغام ایک عام سے قسم کے ایلچی کے ہاتھ عمرو بن عاص تک پہنچا۔ انہوں نے ایلچی کو جواب کے انتظار میں باہر بٹھا دیا اور اپنے سالاروں کو بلایا، انہیں مقوقس کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ پہلے اس پر غور کرو کہ یہ شخص صلح کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے۔ عمرو بن عاص نے کہا، میرا ایک خیال تو یہ ہے کہ مقوقس نے دیکھ لیا ہے کہ اس کی فوج حوصلے اور جذبے کے لحاظ سے لڑنے کے قابل نہیں رہی۔ دوسرا خیال یہ آتا ہے کہ صلح کی گفتگو کا دھوکہ دے کر وقت حاصل کر رہا ہے، اور وقت حاصل کرنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس دوران اسے کمک پہنچ جائے گی۔ مجھے مشورہ دو کہ میں اپنا وفد اس کے پاس بھیجوں یا صاف انکار کر دوں۔ میں کوئی ایک بھی شرط نرم نہیں کر سکتا، یہ میرے بس سے باہر ہے۔ وقت اور مہلت ہمیں بھی درکار ہے۔ ایک سالار نے کہا، نیل کی طغیانی تو اتر گئی ہے، لیکن پانی جو دریا سے باہر آ گیا تھا یہ ابھی واپس نہیں گیا، اور ہم پانی کے گھیرے میں آئے ہوئے ہیں۔ ہمیں اس پانی کے واپس جانے یا خشک ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا، ورنہ لڑائی کی صورت میں ہم اس زمین پر نہیں لڑ سکیں گے۔ اس پر غور کریں سپہ سالار۔ ایک اور سالار نے کہا، یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے کہ دشمن صلح کے لیے ہاتھ بڑھائے تو اسے پورا موقع دو اور صلح قبول کرو، بشرط یہ کہ تمہارا دشمن تمہاری شرائط قبول کرتا ہو۔ باہمی صلاح و مشورے کے بعد عمرو بن عاص نے 10 افراد کا ایک وفد مقوقس کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے منتخب کیا۔ اس کی قیادت ایک صحابی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی، جو زبیر بن العوام کی قیادت میں آئے ہوئے کمک کے ایک حصے کے سالار تھے۔ ان کا رنگ سیاہ تھا، جسم گھٹا ہوا لیکن اوپر بڑھنے کی بجائے چوڑائی میں تھا، اور قد دراز نہیں تھا۔ عمرو بن عاص نے مقوقس کے پیغام کا جواب دے کر اس کے ایلچی کو رخصت کر دیا۔ جواب یہ تھا کہ ان کا ایک وفد آ رہا ہے۔ اس کے بعد عمرو بن عاص نے اس وفد کے تمام ارکان کو بلایا اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو ہدایت دی کہ وہ کیا گفتگو کریں، اور پھر انہیں وہی 3 شرطیں بتائیں جو پہلے مقوقس کو پیش کر چکے تھے۔ سپہ سالار نے عبادہ بن صامت کو بڑا سخت حکم دیا کہ ان شرائط میں ذرا سے بھی نرمی نہیں کرنی۔ اگلے روز یہ وفد مقوقس کے پاس پہنچ گیا۔ مقوقس کے اپنے مشیر اور جرنیل اس کے ساتھ تھے۔ بات عبادہ بن صامت نے شروع کی، لیکن مقوقس سے انہیں حقارت سے دیکھا اور یہ تاثر دیا جیسے وہ خفا ہو۔ اس سیاہ کالے آدمی کو میرے سامنے کیوں لایا گیا ہے؟ مقوقس نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، ہٹاؤ اسے میرے آگے سے، اور کوئی اور آدمی بات کرے۔ عبادہ بن صامت کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وفد کے ایک آدمی نے کہا کہ انہیں سپہ سالار نے وفد کا قائد بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا یہی بات کریں گے، اور ہم سب کو ان پر پورا اعتماد ہے۔ مقوقس نے ابھی اس بات پر اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا کہ وفد کے تمام ارکان بیک وقت بولنے لگے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ عبادہ بن صامت ان کے قائد ہیں اور ان کی موجودگی میں کوئی اور نہیں بولے گا۔ مقوقس نے جب پورے کے پورے وفد کا یہ رد عمل دیکھا تو اس نے ہونٹ سی لیے۔ مقوقس کا اپنا ہم مذہب تاریخ دان بٹلر لکھتا ہے کہ مقوقس اس قسم کی اوچھی بات کرنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے بڑی ہی اوچھی بات کہہ دی، جس کا مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ وہ مسلمان کے اس نمائندہ وفد میں اختلاف پیدا کرنا چاہتا تھا۔ شاید یہ بھی دیکھنا چاہتا ہو کہ مسلمانوں میں نظم و نسق کس حد تک ہے، اور یہ لوگ اپنے سپہ سالار کے حکم کے 100% پابند رہتے ہیں یا نہیں۔ اس نے اشارہ کیا کہ وہ بات کرے۔ فرمان روائے مصر عبادہ بن صامت نے بات شروع کی، ہم مسلمان ہیں اور اسلام کے احکام کے پابند۔ اسلام کسی کے چہرے کا رنگ اور لباس دیکھ کر اسے برتری یا کمتری قرار دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس دنیا کے لہو و لعب کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ہماری روحانی دلچسپی آخرت کے ساتھ ہے، اور دنیا میں ہمارا فریضہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ کوئی لالچ اور خزانوں کے پہاڑ بھی ہمیں اس راستے سے نہیں ہٹا سکتے۔ آپ نے ہمیں بلایا ہے، ہم آپ کے پاس بھیجے گئے ہیں، پہلے اپنا مدعا بیان کریں۔ میں اپنا مدعا تمہارے سپہ سالار کو لکھ چکا ہوں۔ مقوقس نے کہا، تمہیں بھی بتا دیتا ہوں، اور تمہارا یہ فرض ہے کہ اپنے سپہ سالار کے ذہن میں میری یہ بات بٹھا دینا۔ تم اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ روم کی یہی فوج ہے جسے تم ہر میدان میں شکست دیتے چلے آ رہے ہو۔ ہمارے پاس اس قلعے میں روم کی اتنی زیادہ اور اتنی طاقتور فوج ہے، اور اتنی زیادہ فوج آ رہی ہے جسے تم تصور میں بھی نہیں لا سکتے۔ تم تعداد میں بہت ہی تھوڑے ہو۔ اس کے علاوہ میں جانتا ہوں تمہیں کس قسم کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ کچھ دن گزرے تو تم اپنے لشکر کی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔ میں جو بار بار تمہیں تمہاری کمزوریوں کا احساس دلا رہا ہوں، یہ صرف اس لیے دلا رہا ہوں کہ مجھے تمہارے اس ذرا سے لشکر پر رحم
वहम आ रहा है तुम्हारा ये लश्कर मेरी फ़ौज के हाथों कट मरेगा तो मुझे बहुत अफसोस होगा, क्योंकि मैं इसे गुनाह समझता हूँ। मैं इस वक्त खुश होऊंगा जब तुम मेरे साथ सुलह कर लोगे। मैं तुम्हारे लश्कर के हर सिपाही को 2 दिनार और सालार को 100 दिनार और खलीफा को 1000 दिनार पेश करता हूँ। ये मुझसे वसूल कर लो और वापस चले जाओ। रूमी फ़ौज के कहर और गज़ब से डरो। नाज़रीन, तारीख़ नवीसों ने मुख्तलिफ वाक़ियात और शख्सियात पर तबसरे भी लिखे हैं और तज्ज़िये भी किए हैं। वो कुछ हैरत का इजहार करते हैं कि एक तरफ तो मकूकस मुसलमानों को अच्छा समझता था और सुलह के लिए बेताब नज़र आता था, लेकिन जब किसी मुसलमान से सामना हो जाता तो रौब और धमकी की ज़ुबान में बात करता था। इसे गालिबन ये तवक्को थी कि मुसलमान अगर किसी लालच में नहीं आते तो शायद डर कर वापस चले जाएं। तारीख़ में आया है कि इबादा बिन सामित ने हिसाब किया तो ये 30,000 दिनार बनते थे जो मुसलमानों को मिस्र से चले जाने के इवज़ पेश किए जा रहे थे। मैं कुछ भी कबूल नहीं कर सकता, इबादा बिन सामित ने कहा। मैं अपने सिपा सलार का बड़ा वाज़ेह सा पैगाम लेकर आया हूँ। आपकी धमकियों का मुझ पर कुछ असर नहीं हो सकता। हमारा ताल्लुक़ बराह रास्त अपने अल्लाह के साथ है। हम ये नहीं देखा करते कि हमारी तादाद कितनी थोड़ी और दुश्मन की फ़ौज कितनी ज़्यादा है। अल्लाह ने कुरान में हमें बिशारत दी है कि ऐसा अक्सर हुआ है कि छोटी छोटी जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी बड़ी फ़ौजों पर गालिब आती हैं। अल्लाह सब्र और इस्तक़लाल वालों के साथ है। आपने लश्कर की ज़रूरियात की जो बात की है ये हमारे लिए बेमायने है। हम दुनिया की तंगदस्ती या खुशहाली की परवाह नहीं किया करते, क्योंकि हमारा ताल्लुक़ बराह रास्त अल्लाह के साथ है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जारी है अगली वीडियो किस नंबर 145 में देखना मत भूलिएगा।